بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 شعبان المعظم کی رات بہت اہم ہے۔ اس میں نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ غنیۃ الطالبین میں آیا ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت بہت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان مکانوں کے مالکان کی موت کا وقت بھی سر پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی، ان لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شراب کا عادی، زنا کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، نشے باز اور چغل خور کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں نشے باز کی جگہ تصویریں بنانے والا بھی آیا ہے۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے اور کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ متذکرہ گناہوں میں سے کسی گناہ میں ملوث ہوں تو شب برات کے آنے سے پہلے ہی دل سے سچی توبہ کر لیں اور تمام معاملات صاف کر لیں۔ ماہ شعبان میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اس مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو ماہ شعبان میں جس قدر کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، اتنا کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے دار ہوں۔ جس طرح ماہ شعبان میں شب بارات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی طرح تقدیر کے فیصلے شب بارات میں ہوا کرتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الدخان میں بھی ہے، جیسا کہ جمہور مفسرین نے سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات سے شب برات ہی مراد لی ہے، اور یہی زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ شب بارات میں تقدیر کے متعلق فیصلوں کا ہونا حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اس سے متعلق متعدد احادیث ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس 15 شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال جتنے بھی بنی آدم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے بنی آدم اس سال میں مرنے والے ہیں وہ بھی سب کے سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے۔ معمولات اولیاء کرام میں سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعت سے پہلے یہ نیت کریں، یا اللہ ان کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اس کے بعد 2 رکعت میں یہ نیت کریں، یا اللہ ان کی برکت سے تمام بلاؤں اور آفات سے میری حفاظت فرما۔ اس کے بعد والی 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کریں، یا اللہ ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد یا 1 بار سورۃ یاسین پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ قرآن و حدیث میں شب برات کوئی مخصوص عبادت نہیں، ہاں البتہ اولیاء کرام کے مخصوص وظائف ہیں۔ مغرب کے بعد کی جانے والی یہ عادت نفلی ہے، فرض یا واجب نہیں۔ مغرب کے بعد نوافل اور تلاوت کی شریعت میں کہیں ممانعت بھی نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ شب برات میں مردوں کا قبرستان جانا سنت ہے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا اور التزام کرنا یہ اس کو اس کے درجے